الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صلوات عزیزان محترم، سب سے پہلے امام رضا کی شہادت کے حوالے سے تمام حاضرین کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں اور خصوصی طور پہ امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اسی دعا کے ساتھ کہ جو صبح میں نے کیا تھا کہ ہم کو امام رضا کا حقیقی شیعہ اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ عزیزان محترم، آخر سفر ہے، ایام عزا کے بھی آخری دن ہیں، اور ایک تازگی، ایک زندگی انسان کو، جب انسان سنگین ہوتا ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا محرم اور سفر کے بعد ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کے بہت سے علل و اسباب ہیں کہ غم حسین اور غم آل محمد کا کرشمہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی غم ہیں اس کو اگر انسان محسوس کرتا ہے تو سنگینی محسوس کرتا ہے، بھاری محسوس کرتا ہے، لیکن غم حسین میں جب آنسو بہاتا ہے تو انسان ہلکا محسوس کرتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ بہرحال اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنا ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتی ہے بات۔ سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، کل بھی ایک اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے آپ کو جب انٹروڈیوس کرایا، معرفی کیا، تو کیا کہا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ خدا کیا ہے؟ اپنے بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے ساتھ، مومن کے ساتھ، نہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ خدا اپنے بندوں کے ساتھ، انسان میں سب آتے ہیں، مومن ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب آتے ہیں۔ سب کے ساتھ خدا کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے اور مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ کی خدمت کی ایک جو کوالٹی ہے، صفت ہے، اور یہی صفت پیغمبر اسلام نے بھی ہم نے دیکھا اور ائمہ طاہرین میں بھی یہ صفت برجستہ ہے کہ رحمت اور رؤوفت، مہربانی کا عنصر ائمہ معصومین کی پوری زندگی میں دیکھیں، کرم ہی کرم ہے، رحم ہی رحم ہے۔ جتنے بھی ائمہ معصومین کا مسلسل اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور اسی لیے جس کے غم میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ایک امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام الرؤوف۔ آپ نے سنا ہوگا امام رؤوف کہا جاتا ہے، مہربانی، اتنا مہربان ہے۔ اب اس کے علاوہ سے گفتگو ہے علماء کے درمیان کہ صرف ائمہ میں نے کل کی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ جو امام کا لقب یا کنیت یا اسم ہوتا ہے ائمہ معصومین کے، جس کے جو ہے ایک ماموریت کی طرف، ایک رتبے کی طرف، ایک کمال کی طرف اشارہ کرتا ہے،
لہٰذا اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو امام رؤوف کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ خاص چیز کی طرف اشارہ ہے۔ البتہ ائمہ معصومین میں سب امام رؤوف ہیں، سب مہربان ہیں، سب رحیم ہیں، سب میں کرم پایا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام رضا کو امام رؤوف کہا گیا؟ اس کی مختلف تعبیریں ہیں، لیکن ایک جو ابھی میں کل ہی ایک عالم دین ہے ان کی گفتگو میں نے دیکھا تو بہت ظریف نکتے کی طرف اشارہ کیا کہ امام رضا کو رؤوف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین اگرچہ سب مہربان ہیں، سب رؤوف ہیں، اور خدا کے میں نے بارہا کہا کہ سب سے بڑا کمال کیا ائمہ طاہرین کا کہ یہ مظہر خدا، صفات خدا کے مظہر ہیں، صفات خدا کے مظہر ہیں، کہ اگر خدا کے علم کو دیکھنا ہو تو ان کے علم کو دیکھو، وہ خدا جیسے نہیں ہیں لیکن اس کا مظہر ہیں، اگر خدا کے ارادے کو دیکھنا ہے تو ان کے ارادے کو دیکھو، خدا کے جتنے بھی صفات کمالیاں ہیں اس کا ایک مظہر، کہ ہم دنیا میں کیسے پہچانیں کہ خدا کا علم کیسا ہے، خدا کا ارادہ کیسا ہے، تو اللہ نے یہ ہمارے لیے 14 موسمین کی صورت میں مظہر بنا دیا کہ دیکھو ان کی، دیکھو اور خود پہچانتے جاؤ کہ تم میں بھی یہ صفت اپنے وجود کے ساتھ آنا چاہیے۔ لہذا رؤوف کی ایک جو صفت امام رضا علیہ السلام انہوں نے اشارہ کیا اسی چیز کی طرف کہ کیوں کہا گیا امام رضا، جبکہ تمام ائمہ امام رؤوف ہیں، امام مہربان ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ امام کے زمانے میں امام کو موقع ملا ولی عہدی کی بنیاد پہ، اس سے پہلے کے جتنا ائمہ تھے اتنا عوام سے رابطہ نہیں تھا، لوگوں سے رابطہ نہیں تھا، قید و بند میں تھے، جاسوس موجود تھے کہ کوئی امام سے رابطہ برقرار نہ کر سکے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی رافت اور محبت جو ملموس ہے، محسوس ہے، شیعوں نے بھی محسوس کیا، غیر شیعہ نے بھی محسوس کیا، یعنی امام صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعوں کے لیے امام ہوتا ہے بلکہ پوری کائنات کے لیے امام ہوتا ہے، سب کے لیے رحیم ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کہ امام کی رحمت اور رؤوف اور مہربانی جو ہے سب کے لیے ملموس تھا، فیل کیا سب نے، دوست اور دشمن سب نے، چونکہ امام جب ولی عہد ہوئے، اب ولی عہد کی بھی بہت داستان ہے کہ کیوں ہوئے اور یہ ویسا واقعہ، تو امام کا کچھ جو ہے راستہ لوگوں سے ملنا جلنا ہوا جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ان کی رافت اور مہربانی کو محسوس کیا، لہٰذا امام کو امام رؤوف کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ امام رؤوف ہے، اور میں نے کل بھی اشارہ کیا، مسلسل مجلسوں میں ذکر اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ پیغمبر اسلام کی بھی صفت ہے کہ وہ دل جلتا ہے، اگر وہ ڈانٹتے بھی ہیں، اگر ہمیں ڈراتے بھی ہیں تو اس میں بھی محبت جھلکتی ہے۔ پورے یہ امام کی بھی وہی صفت ہے کہ چاہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے جہنم تک نہ پہنچے بلکہ ہر انسان جو ہے جنت کی طرف ہے۔ وہ نہیں دیکھ پاتے کہ ایک انسان جو ہے گمراہی میں پڑا رہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے واقعاً سخت ہے۔ ہم آسانی سے ایک روایت ہے کہ وہ طریقہ، وہ سلیقہ کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں، انسان کو جنت کا معنی آسان نہیں ہے، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ جنت مل جائے گی، وہ آسان نہیں ہے، لیکن ہاں ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ جہاں امام نے ابن شبیب، ریان ابن شبیب سے یہ بیان کیا کہ اِنَّ سَرَّكَ أَن تَكُونَ مَعَنَا فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَانِ۔ اولاً تو جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ پہنچ سکے تو حیف ہے اور افسوس کا مقام ہے۔ واقعاً انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ خدا، سب سے جو بڑی دعا ہے کہ انسان اپنے رب کے بارگاہ میں سب سے پہلی دعا یہ انسان ہو کہ ہم کو آتش جہنم سے محفوظ رکھ۔ واقعاً ہم میں، ہمارے گوشت میں، ہمارے پوست میں، ہماری ہڈیوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔ دعائے کمیل میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا امام نے، تو جنت کو حاصل کرے، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے بعد بھی افسوس کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پہ اس مقام تک نہیں پہنچیں گے جنت میں کہ جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے، لیکن ایک راستہ بتایا ہے امام رضا نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جس مقام پہ ہم ہیں، دیکھیں ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نہیں پہنچ پاتے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جو ہمارا مقام ہے وہاں بھی تم آ سکو تو کیا کرو، راستہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے۔ ایک جو راستہ ہمیں بتایا ہے کہ فَحْزُن بِحُزْنِنَا، کہ جب ہمارا غم ہو تو غم میں ڈوب جاؤ، جب ہمارا غم ہو تو ہمارے غم میں ڈوب جاؤ، ہمارا غم مناؤ، ہمارے غم میں غمناک ہو جاؤ۔ یہ آسان طریقہ ہے، صرف جنت میں نہیں۔ اور یہیں سے ایک جملہ اور ایک گفتگو آ گئی کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے،
آج یہ کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا، بس 1 منٹ کا واقعہ، کہ سلمان سے کسی نے توہین کیا کہ سلمان یہ بتاؤ تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کا دم، نعوذ باللہ۔ اب آپ سوچیں، اس لیے کہ وہ عرب تھا اور جناب سلمان، اور اس وقت بھی بہت فیلنگ تھی، جیسے ہوتا ہے عرب عجم کی، اور بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کالے گورے، یہ تمام چیزیں جو فیلنگ ہے، تعصب ہے، تو اس نے توہین کرنا چاہیے، سلمان یہ بتاؤ کہ تمہاری داڑھی جو ہے بہتر ہے یا کتے کا دم، اس نے توہین کرنا چاہیے۔ وہی عرب عجم والا جھگڑا آج بھی ہے، اور یہ دشمن اس سے استفادہ بھی کرتا ہے آج بھی۔ آپ دیکھیں چہلم کے موقع پہ بھی کچھ ایسی چیزیں آئی تھیں کہ جہاں ایران اور عراق کو چاہا گیا کہ لڑا دیا جائے، تو وہ فیلنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو اس نے سلمان سے کہا کہ سلمان تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کا دم؟ یہاں پہ دیکھیں کہ انسان کے لیے برداشت کرنا آسان نہیں، ہم اور آپ رہتے تو کیا کرتے، لیکن سلمان کو نے منا اہل البیت، علم کا پہاڑ ہے، برداشت کیا، اور یہاں سے ایک موعظہ اور نصیحت کی، اور ہمارے لیے بھی ہے، ایک جملہ کہا کہ اگر یہ ریش جہنم میں نہ جا کے جہنم کے راستے سے گزر کے صراط مستقیم سے گزر کے جنت تک پہنچ جائے تو کتے کی دم سے بہتر ہے، لیکن اگر یہ ریش اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہم وہیں اٹک جائے اور جہنم میں چلے جائیں تو یہ ریش کیا ہے، کتے سے بھی کتا، یعنی کتا بہتر ہے، کتے کا دم بہتر ہے، اور یہ ریش اس لیے کہ جو جہنم میں چلا جائے سب سے بدتر ہے کتے سے، اس لیے کہ کتا تو گناہ نہیں کرتا۔ یہاں پہ اب آپ سمجھیں کہ جنت میں جانا اس لیے کہ بہت سے دروازے ہیں، 7 دروازے ہیں، کل ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، اس کی بہت تفصیل ہے کہ صراط مستقیم، جنت کیا ہے، جہنم کے اس طرف ہے، جو روایتوں میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جنت کے اس طرف ہے، جہنم اس طرف ہے، اور ایک پل بنایا گیا کہ اگر اس پل سے اگر گزر گئے، اب پل پہ بہت سے راستے ہیں کہ روکا جائے گا، چیک پوسٹ کیسے ہوتا ہے، جیسے آپ جاتے ہیں یہاں تو پوچھا جائے گا نماز ہے کامل نہیں، اگر ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، صلہ رحم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اہل بیت کی محبت کے بارے سب کچھ پوچھا جائے گا، 7 پل، 7 دروازے، 7 چیک پوسٹ ہیں، اس کے بعد جا کے انسان اگر تمام چیک پوسٹ کو کلیئر کر لے گا تب انسان جنت میں جائے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں ہے کہ ہمیں واقع نہ اپنے ٹوٹی پھوٹی نمازوں پہ بھروسہ ہے، نہ روزوں پہ بھروسہ ہے، نہ عبادت پہ بھروسہ ہے، ہمیں بھروسہ ہے تو اپنے مولا اور آقا کے اوپر بھروسہ ہے۔ واقعاً اگر آدمی دیکھے، وہی امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو جنت کے اعلیٰ درجے پر ہمارے ساتھ رہو تو فحزن بحزننا، تو ہمارے غم میں محزون ہو جاؤ، وفرح بفرحنا، اور ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ۔ امام رضا فرماتے ہیں بہت آسان راستہ۔ ہم نے کہا کہ نہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ نازا ہونا چاہیے کہ نماز ہماری ایسی ہے، روزے ایسے ہیں، نہیں، ہمیں کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اہل بیت پہ بھروسہ ہے کہ وہ ہماری جو ہے انشاءاللہ اور ہم سب کی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، اور تمہارے اوپر ضروری ہے کہ ولایت کا دامن تمہارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر یہ تم نے کلیئر کر لیا ولایت، اب یہ ولایت کا خود ایک موضوع ہے، بہت ٹاپک ہے، آپ نے بھی اشرے سنے ہیں، کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ولایت کے معنی کیا، ہم جو سمجھتے ہیں وہ ولایت کے معنی ہے یا واقعاً ولایت کسے کہتے ہیں، خود گفتگو ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحَبُّ حَجْرًا حشرہ اللہ مَعَهُ یوم القیامہ، اگر کوئی انسان پتھر سے بھی محبت کرتا ہے تو خداوند عالم کیا کرے گا، اس پتھر کے ساتھ محشر میں جو ہے اس کو محشور کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہم کو اہل بیت کے ساتھ خدا محشور کرے گا۔ یہ ہے کہ انسان اب یہیں سے ایک چیز اور کہ اشارہ میں کرتا چلوں کہ جو اگر ہم نے اپنا رابطہ اہل بیت سے مستحکم کر لیا، جوڑ لیا، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہے محبت کے حوالے سے کل ایک گفتگو رہ گئی تھی، ایک حدیث تھی کہ کچھ لوگ شہید شمشیر ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ شہید محبت ہوتے ہیں۔ انسان کیا ہے، لو احبنی، امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لو احبنی جبل لتحافت، اگر مجھ سے کوئی پہاڑ بھی محبت کرے گا تو وہ پگھل جائے گا، یعنی اتنی محبت میں کہ انسان پگھل جائے اہل بیت کے غم میں اور ان کی خوشی میں بھی خوش ہو، یہ در حقیقت یہ محبت ہے۔ تو ایک راستہ کیا ہے کہ ہمارا بہت آسان طریقہ جو راستہ ہے، اہل بیت سے انسان اپنے رابطے کو برقرار کرے، جوڑے، کہ اگر ہم نے برقرار کر لیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے اب ایک باب یہی سی سلسلے میں جو میں اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں زیارت کے حوالے سے،
کہ اہل بیت سے ایک رشتہ جوڑنے کا نام کیا ہے؟ زیارت ہے۔ اہل بیت سے رشتہ جوڑنے کا ایک کیا ہے؟ نام زیارت ہے۔ زیارت ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی محبت کا اعلان کر سکیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ در حقیقت زیارت کیا ہے؟ یہ کہ بہت آسان لفظوں میں کہیں کہ ہم اپنی محبت کا۔ اب اس سلسلے میں زیارت کے حوالے سے پہلے ایک خود امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو حدیث آپ نے مسلسل سنی ہوگی کہ امام نے فرمایا کہ اگر اس سے پہلے تقریباً پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ اگر ستدفن بضعۃ منی، یہ بضعۃ منی پیغمبر اسلام نے صرف دو لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، یا امام رضا کے لیے یا فاطمۃ الزہرا کے لیے۔ فاطمۃ بضعۃ منی اور ایک امام رضا کے لیے کہ ستدفن بضعۃ منی فی ارض خراسان، خراسان کی زمین پہ میرا ایک ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا دفن ہوگا کہ اگر جو بھی مومن اس کی زیارت کرے گا میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جنت اگر جانا چاہتا، آسان نہیں ہے جانا، آسان نہیں ہے، لیکن آسان بنایا ہے اہل بیت نے ہمارے لیے، لطف و کرم کیا ہے کہ خدا کے ہمیں عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے لیکن کرامت پہ بھروسہ ہے۔ تو یہ کیا کہ اور اس کے بعد کہا کہ جو بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا جو بھی میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے گا تو جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ خود جو ہے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 مقام پہ اس کا حامی اور مددگار اور اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اسی لیے ہے بعض علماء نے اشارہ کی ایسی چیز کہ اگر کوئی انسان جائے مشہد تو کیا کرے کہ اگر حرم میں جانا چاہتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے حرم میں، تو 1 گھنٹہ نہ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، پھر آئے پھر جائے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ بیٹھے گا اتنی مرتبہ امام رضا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے صفات کے مظہر ہیں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جس طریقے سے اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ویسے ہی اہل بیت بھی اگر وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے۔ لہذا جتنی اسی لیے ہے آپ نے جو حوض علمیہ قم کے فاؤنڈر ہیں شیخ عبدالکریم حائری، ان کے سلسلے میں بہت زیادہ عاشق امام رضا تھے۔ آج گفتگو ہو رہی تھی آغا صاحب سے کہ کچھ ہوتے ہیں امام حسن کے عاشق ہوتے ہیں ہمارے یہاں مومنین میں، کچھ جناب عباس کے بہت عاشق ہوتے ہیں، کچھ امام زمانہ کے بہت عاشق ہوتے ہیں، کچھ امام رضا کے، جیسے ہمارے علی حسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے امام رضا سے بہت انسیت ہے۔ یہ انسان جب دیکھتا ہے تو ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی شیخ عبدالکریم حائری کو امام رضا سے اتنی انسیت تھی کہ جو سوچے حوض علمیہ کے بھار کو سنبھال رہا ہو اس کے پاس وقت کتنا ملے گا، لیکن اسی میں جہاں ان کو موقع ملتا تھا پھر وہ نہیں دیکھتے تھے کہ مجھے سیٹ ملی یا بس میں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اے سی ایئر کنڈیشن کیا کیا سب کچھ دیکھتے ہیں اس کے بعد جاتے، وہ نہیں، جہاں بھی مجھے بٹھا دو بس مجھے مشہد لے کے چلو۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ کسی نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا جو امام رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا، میں نے 36 مرتبہ زیارت کی اور امام رضا نے 36 مرتبہ مجھ سے آئے ملاقات کرنے کی، یہ اپنے وعدے میں۔ تو اب یہاں پہ ایک رخ ہے کہ زیارت تو ہے، اور اسی لیے ایک جملہ 40 کے والے سے، چونکہ ہمارے بھائی جان بھی ابھی زیارت کر کے ارشاد صاحب بھی آ رہے ہیں اور بہت ہی مبارک ہے ان کے لیے، اور خدا ان کے اعمال کو قبول کرے، اور ہم سب کو جو نہیں گئے ہیں اور جو جا چکے ہیں پھر ہمیں دوبارہ بلائے، کربلا کی زیارت بھی نصیب ہو، مشہد کی بھی زیارت ہو، مکہ اور مدینہ کی بھی زیارت ہو، اور جو خصوصی طور پہ جو نہیں گئے ہیں پروردگار سے دعا ہے اس جم میں امام رضا کے طفیل میں پروردگار عالم ان کو زیارت پر آنے کی توفیق دے، اور ان کے لیے اگر راستہ ہموار نہیں ہے تو پروردگار ان کے لیے راستہ ہموار کرے۔ لہٰذا یہ ایک اہم عمل ہے کہ اصل زیارت کیا ہے، کیا یہ تکلیف ہے، ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں، ایسی تفریح ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلو بھائی سال بھر ہو گیا، بہت ایک جگہ رہ لیا، تھک گئے، تو یورپ جانے سے اچھا چلو زیارت کریں، نہیں، تفریح نہیں ہے بلکہ تکلیف ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے 40 کے حوالے سے یا امام حسین کی زیارت کے حوالے سے ایسے سخت الفاظ ہیں کہ آدمی سوچے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یاتی قبر الحسین، کہ اگر حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کسی نے نہیں کی حتی یموت، یہاں تک کہ اگر مر جائے تو کیا ہے، کانا منتقص الدین و منتقص الایمان، دین بھی ناقص ہے ایمان بھی ناقص ہے۔ اور اس کے بعد اور بہت سی روایتیں کہ مثلا انسان کو جانا چاہیے اور سال میں 2 بار جانا چاہیے، اور جو امیر ہیں اور جو غریب ہیں ان کو بھی جانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں کہ قرض بھی انسان لے کے جائے زیارت کے لیے، ہر جگہ قرض لے کے کسی جگہ، لیکن کربلا کی زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرض بھی لے کے اگر انسان جائے تو جانا چاہیے۔ یہ اب یہاں سے ایک گفتگو تھی
میں نے خطبہ کے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ وہ زیارت کے معنی کیا ہے، وہ میں نے بیان کیا، لیکن ہر چیز کا ایک آداب ہے۔ میں نے کہا کہ یہ زیارت نہیں ہے بلکہ دعوت بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ ایک انویٹیشن ملتا ہے، دعوت ہوتی ہے، تبھی انسان جاتا ہے۔ یہ ہے یا نہیں؟ سب کو اس چیز ہے کہ مولا اگر بلا لیں گے تو ہم ضرور چلے جائیں گے، یہ ہوتا ہے، یہ یقین ہے، بلیو ہے، اعتقاد ہے ہمارا۔ یہ دعوت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ لہٰذا دعوت ہے تو جس طریقے سے دعوت ہوتی ہے تو پھر اس کے رول اور ریگولیشن بھی ہوتے ہیں، آداب بھی ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مانے کہ زیارت کے آداب کیا ہیں۔ اگر آپ مشہد جا رہے ہیں، اگر ائمہ معصومین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آداب اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہماری زیارت کیا ہو جائے گی؟ تفریح تو ہو جائے گی لیکن زیارت اور عبادت نہیں ہو پائے گی اگر آداب کا ہم نے خیال نہیں کیا اس میں۔ اب اس لیے ضروری ہے کہ انسان ان آداب کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے۔ ان آداب کے لحاظ سے اگر ہم نے زیارت کیا تاکہ ہم امام سے جڑ جائیں، ہمارا رابطہ مستحکم ہو سکے، اور اگر ہمارا رابطہ مستحکم ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہمیں جنت میں جانے سے کوئی، بس یہ جنت ہماری مشتاق ہوگی، ہم جنت کے مشتاق نہیں ہوں گے بلکہ ہماری جنت جو ہے مشتاق ہوگی، اس اعتقاد کے ساتھ انسان۔ لہٰذا علماء نے بہت سے اس سلسلے میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جس میں سب سے سر فہرست علامہ امینی نے ایک کتاب لکھی آداب زیارت کو، اس میں 80 آداب کو بیان کیا ہے۔ بعض روایتوں میں، البتہ میں اب 80 کو تو نہیں لیکن 2-3 جو آداب ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں بہت جلدی کہ جو علماء نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلا ادب ہے جو زیارت کے حوالے سے، وہ یہ کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ جائے، خلوص نیت کے ساتھ جائے۔ زیارت اس لیے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور فخریہ بیان کریں، میں اتنی مرتبہ گیا، میں 20 مرتبہ گیا، میں 40 مرتبہ گیا، 50 مرتبہ گیا۔ کوانٹیٹی نہیں دیکھنا ہے، کوالٹی دیکھنا ہے کہ آپ کس کے لیے گئے۔ خلوص اس انٹینشن، پیور انٹینشن کے ساتھ جائے، صاف ستھری نیت کے ساتھ جائے کہ ہم جب جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب اگر پیور انٹینشن کے ساتھ جائے گا، صاف ستھری نیت کے ساتھ جائے گا تو اس کا ریوارڈ اور جزا کیا ہے کہ وہی کہ جب جتنا انسان میں خلوص ہوگا اتنی ہی عبادت خدا، پھر وہ زیارت جو تفریح نہیں ہوگا بلکہ عبادت ہو جائے گا، اور جب عبادت ہوگا تو خدا اسی عبادت کو قبول کرے گا۔ اسی لیے ہے روایت میں کہ منظار الحسین، یہ البتہ امام حسین علیہ السلام سے مختصر لیکن سب ائمہ کے لیے یہ آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں کہ منظار الحسین یرید اللہ والدار الاخرہ، جو حسین ابن علی کی زیارت کرے لیکن کس انٹینشن سے؟ یرید اللہ، للہیت ہو اس کی زندگی میں کہ اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ اب ساری عبادتوں میں اگر اللہ قربتاً اللہ نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں ہے یا نہیں؟ اگر نماز میں آپ نے نیت کرنا چھوڑ دیا اللہ کے لیے تو ہے عبادت نہیں ہے۔ تو اگر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کیوں؟ اس لیے نہ جائیے کہ چلو بھائی اب ریلیکس ہونے چلنا، نہیں، کیا ہے، کس ارادے سے جائے، انٹینشن کیا ہونا چاہیے، خالص کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے جائے انسان، یرید اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے، والدار الاخرہ، اور آخرت کا خیال کرتے ہوئے جائے۔ اگر یہ کہ دنیا کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں امام، کس کے پاس؟ آپ کے پاس۔ یعنی زیارت کا ایک معنی میں نے بیان کیا تھا کہ انسان ہجرت کرے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے ویلیج سے، کس لیے، کس کو چھوڑ کے؟ یعنی ساری دنیا داری کو چھوڑ کے جائے حسین ابن علی کے پاس، اب بتانے کے لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے والدار الاخرہ۔ تو جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ عبادت بن جائے گی، یہ زیارت نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اور یہی ہے کہ اگر خلوص انسان میں، آج ہمارے یہاں بہت سی چیزوں میں ہر چیز اتنا نمائشی ہو گیا ہے کہ نہیں بس معلوم ہوتا، لیکن بہرحال یہ ایک سب سے بہت ہی شارٹ میں کر رہا ہوں، اس سلسلے اور گفتگو ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آداب ہیں، دوسرا ادب جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان حق کو ادا کر کے جائے، حق الناس، حق اللہ بھی حق الناس بھی، اگر اس کی گردن پہ ہے۔ اسی لیے ہے کہ 4-5 سال پہلے اگر آپ نے ایک پیغام دیکھا ہو آیت اللہ سستانی کا، تو اس میں یہ بیان کیا تھا انہوں نے کہ ایک پیغام تھا زائرین کربلا کے لیے۔ پہلا پیغام یہ تھا کہ اگر تم مشی کر رہے ہو نجف سے کربلا تک تو جب نماز کا وقت آئے تو ٹھہر جاؤ، قافلہ ٹھہر جانا چاہیے۔ اگر قافلہ ٹھہر گیا نماز کی اذان سن کے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کربلا کا رنگ آ چکا ہے، اس میں اس معاشرے میں، اس کاروان میں جو چل رہے ہیں، اگر یہ وقت نماز کے وقت ٹھہر جاتا ہے، یہ قافلہ رک جاتا ہے
اول وقت نماز کے لیے، تو سمجھو کہ یہ کاروان، اس کاروان میں کربلا رچ گئی ہے، بس گئی ہے، کربلا کا رنگ اس میں آ چکا ہے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہے۔ البتہ الحمدللہ یہ ہے کہ جب بھی اب ہوتا ہے، ہم نے بھی دیکھا نجف سے کربلا میں کہ معمولاً ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے، سبھی جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو۔ یہ ایک مرحلہ۔ اس کے بعد جو دوسری جو انہوں نے سفارش کی آداب زیارت کے حوالے سے، کہیں پہ بھی جائیے، مشہد جائیے، جہاں بھی جائیے، کربلا جائیے، مدینہ جائیے، تو یہ حق الناس کو ادا کر کے جائیے۔ جو آپ کی گردن پر قرضہ اگر ہے کسی کا، تو اس کو ادا کر کے جائیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اب قرضہ چاہے کسی کا بھی ہو، اپنے گھر کا ہو، کسی دوست کا ہو، کمیونٹی کا ہو، اپنے گھر کا مال ہو یا بیت المال کا مال ہو، وہ ادا کر کے جائے انسان۔ یہ آداب زیارت میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ شب عاشور اپنے اصحاب سے امام حسین نے کیا کہا کہ اگر تمہارے پاس قرضہ اگر ہے تمہاری گردن پر، تو لو یہ پیسہ لو، جاؤ پہلے قرضہ ادا کرو، پھر ہماری فوج میں آنا اور شہادت پیش کرنا۔ اس لیے کہ کل کوئی مورخ یہ نہ لکھ دے کہ اصحاب حسینی قرضے کی وجہ سے، چونکہ قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، لہذا حسین پہ جان دے دی۔ یہ انگلی کسی کے میرے اصحاب پر اٹھے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لہذا انسان حق الناس کو ادا کرے۔ حق الناس میں بہت سی چیزیں، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کو راضی کریں، اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اگر ہم نے کسی پہ تہمت لگایا ہے تو بڑا دل کے ساتھ، بڑے دل کے، آسان نہیں ہوتا معافی مانگنا، بڑا دل چاہیے، کلیجہ چاہیے، شر صدر چاہیے۔ علم نشرح لک صدرک، پیغمبر کے صفت میں کیا ہے کہ بہت بڑا دل تھا۔ تو بڑے دل کے ساتھ جائیے اپنے بھائی کے پاس، بہن کہ میں نے تمہارے سلسلے میں کوتاہی کی، مجھے معافی چاہیے۔ اور اگر انسان بڑا دل لے کے جائے گا تو بڑا دل میں بڑی کربلا آتی ہے، بڑا دل میں بڑا مشہد آتا ہے۔ انسان اگر بڑے دل کے ساتھ جائے، یہ ایک انسان، اور آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے یہ تمام امور کو انجام دے سکتا ہے۔ جیسے جیسے سہولتیں آتی ہیں، عبادتوں کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، ایک آیت اللہ سے جملہ نقل کیا بعض بزرگوں نے کہ آیت اللہ سستانی سے پوچھا گیا کہ ہم معافی مانگنے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی، تو ہو سکتا ہے وہ ڈنڈا اٹھا لے، میں نہیں معاف کروں گا، تلوار اٹھا لے، چاقو اٹھا لے، تو میں کیا کروں، کیسے کا اعتراف کروں۔ یہ ہوتا ہے، انسان کبھی کبھی اسی ڈر سے نہیں جاتا کہ میں گیا معافی مانگنے۔ اب یہاں پہ ایک ہے ذمہ داری جو سامنے والے سے، کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ بھی بڑا دل، اگر اس نے بڑے دل کے ساتھ آیا معافی مانگنے کے لیے تو آپ بھی بڑا دل دکھائیے، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ اذا قدر کریم کی تعریف کیا ہے کہ جب انسان قادر پا جاتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ تو آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، اگر وہ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، آپ بھی بڑا دل دکھائیے، آسان نہیں ہے۔ لہذا پوچھا کہ اگر نہیں کوئی معاف کرتا ہے، میں ڈنڈا لے کے ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے کہ نہیں معاف کروں گا، یہ تو کیا کیا جائے، اب میں کیسے معافی مانگوں؟ تو کہا، آیت اللہ سستانی نے جواب دیا کہ تم معافی نہیں مانگ سکتے ہو، ایک کام کر سکتے ہو، ہمیشہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہو کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحرم، سب اپنے لیے مانگتے ہو، کبھی کبھی اس کے لیے بھی مانگ لو کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار اسے جنت دے دے۔ یہ جب تم اس کے لیے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو کیا ہے، خدا اس کے دل میں تمہاری محبت کا کام تو خدا کرتا ہے، ہم اور آپ تو نہیں ہے۔ کس کے دل میں کس کے لیے محبت ڈال دی، یہ تو خالق محبت خدا کرتا ہے۔ اگر تم نے اس کے لیے کام کیا تو یہ ادب کہ انسان اگر ان آداب کو لحاظ رکھ کے، البتہ اور گفتگو تھی لیکن میں اب چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ بھی مسلسل مجلس کر رہے ہیں، صبح کل رات ہی سے مسلسل، اور اپنی گفتگو ختم، تو یہ ہے کہ اگر انسان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری دولت ہے، واقعی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اپنا رشتہ۔ اور دیکھیں امام رؤوف، میں نے کہا اول کلام میں کہ امام کتنا رؤوف اور مہربان ہے، اس کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو آخری مرحلے میں ایک سیرہ عملی ہمارے لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ مہربان کتنا ہے، کہ جب زہر کی شدت ہو چکی اور اب اصل سے کہا کہ جب میں آؤں اور جب میرے اس پہ ہو تو مجھ سے کوئی سوال نہیں کر، لیکن جب داخل ہوئے تو زہر کی شدت سے تڑپ رہے ہیں،
لیکن اس وقت بھی اپنے غلام اور خادم کے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ آج ہم تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے، کیا ضرورت ہے اپنے غلام کو، اپنے خادم کے بارے میں اتنا فکر کون کرتا ہے؟ ہم تو آدمی انسان بھی نہیں سمجھتے، لیکن یہ امام رؤوف ہے۔ سوچیں کہ انہوں نے کھانا کھایا نہیں، تڑپ رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں ہے۔ کاش اگر یہی ایک صفت انسان آج ہم لے کے مجلس سے اٹھیں تو یہ مجلس کامیاب ہے عزیز، یہ مجلس کامیاب ہے کہ تم نے کھانا کیا۔ ورنہ کون فکر کرتا ہے؟ جو آپ کے کفالت میں ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کے بارے میں اتنا کون فکر کرتا ہے کھائے یا نہ کھائے؟ وہ بھی اس سنگین حال میں، زہر اثر کر چکا ہے، شدت زہر سے، اور یہی ہے بس آج اس کی شہادت ہے۔ کہ اسی لیے امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے آخری، تقریباً یہ ماہ رضا کی آخری مجلس ہے، شاید 2-4 منٹ اگر زیادہ ہو مصائب کے حوالے سے تو معاف کیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ کم ہو۔ کہ جب مدینے سے چلنے لگے تو اپنے اہل حرم سے کہا کہ تم میری زندگی میں مجھ پر گریا کرو۔ اپنے اہل حرم سے کہا تم مجھ پر گریا کرو۔ کسی نے کہا مولا، جو سفر پہ جاتا ہے اس کے لیے اس کے اوپر گریا کرنا بدشگونی کی علامت ہے، برا مانا جاتا ہے، نہیں اچھا۔ کہا ہاں یہ صحیح تم نے کہا، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جسے سفر سے واپس پلٹنے کی امید ہو۔ میں جا رہا ہوں تو اب نانا کا روضہ چھوٹ جائے گا، جدہ ماجدہ زہرائے مرضیہ کی قبر چھوٹ جائے گی، اب مجھے واپس پلٹنا۔ یہ ایک منظر تھا، لیکن عزیزو کربلا میں حسین کا منظر الگ تھا۔ یہ امام نے کہا میری زندگی میں مجھ پہ رو، لیکن جب حسین اہل حرم سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو اہل حرم رو رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں ابھی میرے بعد بہت رونا ہے، تم ابھی خاموش رہو۔ امام جس نے زندگی بھر عاشورہ کے پیغام کو پہنچایا، زندگی بھر عاشورہ کے پیغام کو پہنچایا۔ یبن شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تمہیں کسی چیز پہ رونا ہے تو میرے جد حسین پر رونا، اس لیے کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو کیا جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، آج وہ امام رؤوف اس دنیا سے جا رہا ہے۔ امام رضا جانا چاہتے ہیں، دربار میں طلب کیا گیا۔ ایک مرتبہ ابا سلط کہتے ہیں کہ امام آئے اور امام نے کہا کہ جب میں واپس آؤں تو اگر میرے سر پہ ردا ہوگی تو سمجھنا ہے کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، مجھ سے کلام مت کرنا۔ اب امام گئے اور اس کے بعد ابا سلط ہیں کہ بالکل چونکہ امام کی مہربانی کو دیکھا ہے، رحمت کو دیکھا ہے، بار بار خدا سے یہی دعا ہے کاش امام جب آئیں تو ابا سر پہ نہ ہو، اے کاش جب امام آئے تو ابا سر پہ نہ ہو۔ لیکن قضاء الہی یہی تھا، مقدر الہی یہی تھا کہ امام کو زہر دیا گیا، انگور میں زہر دیا گیا، اور زہر کا اثر فوری ہوا، اور اتنا اثر ہوا کہ تاریخ نے لکھا کہ امام جس جگہ پہ قیام تھا اور جو مامون کا محل تھا اس میں بہت زیادہ دوری نہیں تھی، لیکن تاریخ نے لکھا اور راوی نے بیان کیا کہ زہر کی شدت اتنی تھی کہ اس مختصر سے راستے کو امام 17 مرتبہ بیٹھے ہیں اور اٹھتے ہیں، 17 مرتبہ اٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جب پہنچے ہیں عزیزو، پہنچے، ابا سلط نے کچھ سوال نہیں کیا، امام داخل ہوئے، اور اس کے بعد ابا سلط ہیں کہ دیکھا ایک چھوٹا بچہ ہے کہ جو داخل ہو رہا ہے۔ کہا کون؟ کہا وہاں امام جواد داخل ہوئے تو کہا کہ وہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک باپ ہے جو بیٹے سے مل رہا ہے، میں نے ایک منظر دیکھا کہ باپ ہے، اور اس لیے ہے کہ اپنے توسلات میں جب امام رضا سے کچھ مانگو تو 2 واسطہ ضرور دو۔ امام علامہ طباطبائی سے کسی نے جوان نے پوچھا کہ علامہ طباطبائی یہ بتائیے کہ ہم کس کا واسطہ دیں کہ امام رضا ہماری بات کو نہ ٹالیں؟ کہ اگر تم چاہتے ہو تو ان کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دو، امام تمہاری کوئی آرزو اور کوئی تمنا رد نہیں کریں گے۔ اور دوسرا واسطہ امام جواد بہت چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام جواد پہنچے ہیں تو ابا سلط نے دیکھا
کہ امام رضا نے اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ایک مرتبہ زاروں قطار رونے لگے۔ میں کہوں گا ہاں یہی رسم دنیا ہے کہ باپ جب مرتا ہے آخری وقت ہوتا ہے جب بچے کو دیکھتا ہے تو سینے سے لگا لیتا ہے، لیکن معاملہ کربلا میں برعکس تھا۔ یہاں ایک بیٹا ہے، باپ نے گلے لگایا، عزیزو بیٹے نے باپ کو گلے لگایا، لیکن کربلا کا منظر لا یوم کا یوم کا یا باپ اللہ، ارے وہاں ایک باپ ہے اور ایک بیٹے نے جب آواز دی بابا سلام آخر قبول کرو، اب بابا حسین کی بینائی دور ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، گرتے پڑتے اکبر کے جنازے پہ پہنچے اور ایک مرتبہ یہاں باپ ہے جو بیٹے کے جنازے کو سینے سے لگاتا ہے، رخسار سے خون صاف کرتا ہے، ایک مرثیہ پڑھتا ہے دنیا بعد کا لفا اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام کہ امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور اس کے بعد امام کو مغربین اور رات کے وقت امام کی تشییع ہوئی۔ تشییع جنازہ بہت ہی غریبانہ تھا، کچھ لوگ موجود تھے، ایک قبیلے کی کچھ عورتوں کی شادی ہوئی تھی اور وہ شادی سے پلٹ رہے تھے، دیکھا ہے ماں کس کا جنازہ ہے جو اس غربت میں جا رہا ہے، معلوم ہوا امام رؤوف امام رضا کا جنازہ ہے۔ ایک مرتبہ اس نو مولود دلہن ان نئی دلہنوں نے اپنے اپنے شوہروں سے کہا ہم تو اپنی مہر کو معاف کرتے ہیں اور وہ جو تحفے طائف لائے سب جاؤ پھول خریدو اور اس امام کے تابوت پر پھول نچھاور کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزیز زہرا ہے اور اس کا احترام ہونا چاہیے۔ یہی ہوا بھی، ہاں عزیزو احترام ہونا چاہیے۔ امام کے تابوت پر پھولوں کی بارش ہوئی، ہائے عزیزو میرا دل تڑپ گیا اور شاید امام رضا کا بھی دل تڑپ گیا۔ ارے میرے جنازے کا احترام کہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ہائے میرا جد مظلوم کربلا کی زمین پہ منہ کے بل گرتا ہے، تیر ہے وہ جس میں تیر اتنے پیوست ہے کہ نہیں معلوم کہ امام کا جنازہ تیروں پہ ہے۔